خیال نہیں کرتے۔ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے طہارت، اور جتنی کمی اس شرط کے اندر ہے کسی اور شرط میں اتنی کمی نہیں کرتے۔ ہم استقبال قبلہ بھی صحیح کرتے ہیں، کعبے کی طرف منہ بھی صحیح ہوتا ہے، ہم وقت بھی نماز کا ہوتا ہے جس وقت کی نماز پڑھنی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تکبیر تحریمہ بھی ہوتی ہے، لیکن جس چیز میں سب سے زیادہ کمی ہوتی ہے وہ ہے طہارت۔ وضو ہی کرنا نہیں آتا بہت سارے لوگوں کو، 80 سال عمر ہو جاتی ہے، وضو کے فرائض ہی معلوم نہیں ہوتے۔ وضو کے فرض صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ 4 باتیں معلوم ہوں کہ وضو کے فرض 4 ہیں، منہ دھونا، کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھونا، بس یہ 4 فرض ہیں۔ یہ 4 فرض ہیں کس طریقے سے، اصل چیز یہ ہے کن کن شرائط کے ساتھ یہ 4 فرض ہیں وضو کے اندر، یہ معلوم ہونا اصل چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جتنی تفصیل کے ساتھ اس وضو کا ذکر کیا ہے قرآن پاک کے اندر وہ دیکھنے والی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والوں جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو، یعنی جب نماز کے لیے آنے لگو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھویا کرو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اور کوہنیوں سمیت اپنے ہاتھ دھویا کرو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا کرو۔ منہ کیسے دھونا ہے، وضو میں منہ کی حد کیا ہے، منہ کہتے کسے ہیں، اصل چیز تو یہ ہے جہاں سے بال جمنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک یہ منہ کی لمبائی ہے، اور ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک یہ چوڑائی ہے۔ ہمارا منہ کس طرح دھلتا ہے، پانی لیا، چھپک کے مارے 2-3 دفعہ اور پھر نکل کے آ گئے، اور جب جماعت کھڑی ہو اور اس وقت مسجد میں داخل ہوں پھر تو منہ دھلتے ہوئے دیکھنے والا منظر ہوتا ہے، پھر تو وہ دھلنا نہیں ہوتا، وہ تو چیٹے مارنے ہوتے ہیں منہ کے اوپر۔ اور دھلنے کا مطلب کیا ہے، دھلنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی حصہ ایسا باقی نہ ہو بال کے برابر بھی کہ جو خشک رہ گیا ہو، اگر خشک رہا تو وضو نہیں ہوگا۔ اور دھلنے کی تعریف کیا ہے، دھلنا کہتے کسے ہیں، فقہاء نے لکھا دھلنا اسے کہتے ہیں کہ ہر اس جگہ پر کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائے، یہ دھلنا کہلاتا ہے۔ یہ دھلنا کہ پتہ نہیں ہم میں سے کتنے لوگ اس طریقے سے اہتمام کرتے ہیں۔ اور پھر جن حضرات کی داڑھی ہے، داڑھی بعض حضرات کی گھنی ہوتی ہے، بعض کی نہیں ہوتی، بعض خشکشی جو شیو کرتے ہیں یا جن کی نہیں ہوتی، اگر کسی کی داڑھی ہو اور داڑھی اتنی ہلکی ہو کہ کھال نظر آتی ہو تو اس پر لازم اور فرض ہے کہ وہ اپنی کھال کو دھوئے گا۔ اسی لیے آپ نے بعض حضرات کو دیکھا ہوگا کہ وہ نلکے کے نیچے منہ کر کے داڑھی دھو رہے ہوتے ہیں، منہ دھو رہے ہوتے ہیں، وہ فرض ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض ان کو دیکھنے والے مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو منہ کس طرح دھو رہا ہے۔ یہ مذاق نہیں، وہ اس فرض پہ عمل کر رہا ہوتا ہے جس کے بعد اس نے دوسرا فرض ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور جس کی داڑھی گھنی ہو، اتنی گھنی کہ نظر نہ آتی ہو کھال، تو اس کو چاہیے کہ وہ ظاہری حصہ دھو لے اور داڑھی کا خلال کر لے۔ یہ ہے منہ دھونا۔ اسی طریقے سے کوہنیوں سمیت ہاتھ دھوئیں گے۔ اچھا، منہ دھونے میں ایک چیز جو بہت کامن جو رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم منہ دھوتے ہیں تو آنکھوں کو بہت تیزی سے بند کر دیتے ہیں، بہت طاقت کے ساتھ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، تو آنکھوں کا یہ جو حصہ ہے وہ اتنا دب جاتا ہے کہ منہ دھونے کے باوجود یہاں پانی نہیں لگ پاتا۔ اگر کسی نے اتنی طاقت سے آنکھیں بند کی کہ یہ حصہ، یہ جو کناری جو ہے یہ دھلنے سے رہ گیا تو بھی وضو نہیں ہوگا۔ بعض لوگ منہ دھوتے ہوئے ہونٹوں کو بڑی تیزی سے بند کر لیتے ہیں، اور اگر ہونٹوں اتنی تیزی سے ہونٹ بند کیے اتنی طاقت سے کہ یہ ظاہری حصہ دھلنے سے رہ گیا تو بھی وضو نہیں ہوگا۔ یہ ہونٹوں کا ظاہر بھی منہ میں شامل ہے۔ تو اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، پوری زندگی گزر جاتی ہے، معلوم نہیں ہو پاتا، اور وضو اور ہماری نمازیں اور غسل صحیح نہیں ہو پاتے ہیں۔ اور پھر جب امام سے نماز میں غلطی ہوتی ہے تو ہم امام کو پکڑتے ہیں، آپ نے سجدہ سہو کر لیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب مقتدیوں کے وضو کامل نہ ہو تو امام سے نماز میں غلطی ہو جاتی ہے۔ یہ وبال ہوتا ہے مقتدیوں کے وضو کے کامل نہ ہونے کا کہ امام سجدہ سہو کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ ہے۔ اسی طریقے سے کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا۔ بعض اوقات ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو یہ کناری ہاتھ دھونے سے رہ جاتی ہے، یہ دھونا لازم ہے۔ کوہنیوں سے نیچے ہاتھ نہیں بلکہ کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونے ہیں، اور ہو سکے تو ہاتھ لگا کے اس طرح دھوئیں تاکہ صحیح طریقے سے دھل جائیں اور پانی بہہ جائے ہر طرف سے۔ سر کا مسح کرنے کا بڑا عجیب معاملہ ہے۔ بعض لوگوں نے ٹوپی پہنی ہوتی ہے، ایک ٹوپی ہاتھ سے اتارتے ہیں اور دوسرے سے یوں کرتے ہیں اور پھر وضو ان کا ہو جاتا ہے۔ اگر چوتھائی سر کا مسح نہ ہوا تو احناف کے نزدیک وضو نہیں ہوگا۔ ہم کوئی شافعی تھوڑی ہیں
امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ ایک بال کا بھی مسح ہو گیا تو مسح ہو جاتا ہے. ہم تو احناف ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک اور مذہب یہ ہے کہ چوتھائی سر کا، چوتھائی مطلب 1/4 25%، اتنے سر کا مسح کرنا لازم ہے. اگر اس سے کم ہوا تو مسح ہی نہیں ہوگا، مسح نہیں ہوگا تو فرض ادا نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا. اور پھر نمازیں جتنی پڑھتے رہیں، پوری رات نفل پڑھتے رہیں، جس طریقے سے بغیر وقت کے نماز نہیں ہو سکتی، بغیر طہارت کے نماز نہیں ہو پائی. یہی ٹخنوں سمیت پاؤں دھونے کا مسئلہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو پاؤں دھوتے ہوئے دیکھا اور اس نے جلدی سے پاؤں دھوئے، پاؤں باہر نکالے اس طریقے سے کہ ٹخنے گیلے نہیں ہوئے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث، حضور نے فرمایا ویل للعراقیب من النار، یہ جن کے ٹخنے نہیں دھل رہے ان کے لیے بربادی ہے، ان کے ٹخنوں کو کہیں جہنم میں نہ ڈال دیا جائے. یہ ہمارے پاؤں ہیں جو نہیں دھل پاتے صحیح طریقے سے، اور اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز کو قرآن کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر. اور اس کے بعد پھر جو آیات ہیں وہ آیات بڑی کام کی ہیں. ہمارے دنیا کے اندر حسد، جلن، ایک دوسرے سے اکتاہٹیں، نفرتیں بہت بڑھ گئی ہیں. یہاں تک کہ کسی کی کامیابی دیکھی اگر تو کامیابی دیکھ کڑنے لگے، جلنے لگے. یہ کیا ہے؟ جلن شروع کہاں سے ہوئی اور جلن سب سے پہلے آئی کس کے اندر؟ اس کا ذکر قرآن نے سب سے تفصیل سے فرمایا. بڑی تفصیل سے واقعہ ذکر کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا، قابیل اور حابیل کا واقعہ ذکر فرمایا ہے. مختصراً ذکر کرتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کہ یہاں جو اولاد ہوتی تھی جڑواں بچے ہوا کرتے تھے. ایک حمل سے 2 بچے ہوا کرتے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی. اور جو ایک حمل سے 2 بیٹا اور بیٹی ہو جاتے وہ دونوں بہن بھائی کہلاتے تھے. پھر اگلے حمل سے جو بچے ہوتے تھے ان کا ان بچوں سے بہن بھائی والا تعلق نہیں ہوتا تھا، اگرچہ بیٹے آدم علیہ السلام کے ہی تھے، بیٹیاں آدم علیہ السلام کی ہی ہوتی تھیں. یہ اللہ نے کیوں نظام رکھا تھا؟ وہ مالک ہے، وہ چاہے ایک ہی باپ کی اولادوں میں جس کو چاہے بہن بھائی کر دے، وہ حکم فرما دے تم لوگ ایک ہی باپ کی اولاد سے ہو، بہن بھائی نہیں ہو تو نہیں ہو سکتے. اس کے حکم کے فیصلے، اس کا حکم تھا. تو ایک حمل سے 2 بہن بھائی ہوا کرتے تھے، اگلے حمل سے جو ہوا کرتے تھے بہن بھائی وہ ان کے بہن بھائی نہیں کہلاتے تھے. اب ایک حمل سے پیدا ہوئے حضرت حابیل اور ان کے ساتھ پیدائش ہوئی لیوزا کی. لیودا ایک بہن حضرت حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی. پھر دوسرے حمل سے پیدا ہوئے قابیل، اور قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی اکلیمہ. تو قانون کے مطابق حابیل اور لیودا کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا، یہ دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئے تھے. حابیل کا نکاح ہونا چاہیے تھا اس لڑکی کے ساتھ جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اکلیمہ، اور قابیل کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ ہونا چاہیے تھا جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی. لیکن وہ لڑکی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی. تو قابیل کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اسی سے نکاح کر لوں، جبکہ قانون شریعت آدم علیہ السلام کے مطابق وہ دونوں بھائی بہن تھے. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہاری بہن ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا اس سے. لیکن وہ اپنی بات پہ اڑا رہا. بڑا بھی تھا، قابیل بڑا تھا، حابیل چھوٹے تھے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا، سمجھ میں نہیں آئی. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایک کام کرو، تم دونوں اپنی اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کا نکاح کر دیا جائے گا اکلیمہ کے ساتھ. اکلیمہ سے دونوں نکاح کرنا چاہتے ہیں نا. حابیل، حضرت حابیل تو حق پر تھے کیونکہ ان کا تو نکاح ہونا ہی اس سے تھا. قابیل چاہتا تھا کہ اس سے نکاح. آپ نے فرمایا دونوں قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی دیکھ لیں گے اس کا پھر نکاح کر دیا جائے گا. دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی. اب یہاں امت محمدیہ کا اعجاز دیکھیے، ہماری قسمت دیکھیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل قربانی ہم کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، بسم اللہ اللہ اکبر کے گائے پر، بکرے پر، اونٹ کو نہر ہم کرتے ہیں، اور پھر کرنے کے بعد کھا بھی ہم لیتے ہیں، وہ قربانی قبول بھی ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے، یعنی قربانی بھی ہم کریں، پیسہ بھی ہم کریں، ثواب مل جائے، بس گوشت ہمیں ملے، ہم کھاتے بھی رہتے ہیں. لیکن اس زمانے کے اندر قربانی قبول ہونے کا معیار یہ ہوتا تھا جو قربانی کرتا تھا، جس کی قربانی قبول ہوتی تھی آسمان سے آگ آتی تھی، اس جانور کو ختم کر دیا کرتی تھی، جلا دیا کرتی تھی آگ آسمان سے آ کر. دونوں نے قربانیاں پیش کی. حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، آسمان سے آگ آئی، انہوں نے بکرا کاٹا تھا، وہ بکرا جل گیا، قربانی قبول ہو گئی. آدم علیہ السلام نے فرمایا دیکھو جو شریعت کا حکم تھا واضح ہو گیا، اللہ نے واضح فرما دیا، آسمان سے آگ آئی، حابیل کی قربانی قبول ہوئی.
حابیل نے قابیل سے کہا کہ دیکھو تم غلط تھے، اسی لیے تمہاری قربانی قبول نہیں ہو سکی، اگر متقی پرہیزگار صحیح ہوتے تو تمہاری قربانی قبول ہو جاتی۔ یہ سننا تھا کہ قابیل کے دل میں حسد اور جلن پیدا ہو گئی، جلن پیدا، اور اس نے ٹھان لیا کہ میں حابیل کو جان سے مار دوں گا۔ علماء نے یہاں لکھا کہ ایک مرتبہ حضرت حابیل سو رہے تھے، قابیل ایک بہت بڑا پتھر لے کر آیا اور حابیل کے سر پہ مارا، حضرت حابیل کا انتقال ہو گیا۔ حابیل نیک تھے، اور علماء نے یہاں یہ بھی لکھا کہ جب اس نے ارادہ کیا تھا قابیل نے کہ میں حابیل کو مار دوں گا، تو حضرت حابیل زیادہ طاقتور تھے قابیل سے، وہ چاہتے تو مار دیتے قابیل کو اس سے پہلے کہ وہ انہیں نقصان پہنچاتا، لیکن قرآن نے ذکر فرمایا ہے، قرآن نے کہا ہے، حضرت حابیل کا قول ذکر کیا ہے، حضرت حابیل نے کہا کہ اگر تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں تجھے نہیں ماروں گا، تاکہ میرا بھی گناہ اور تیرا بھی گناہ، دونوں کا گناہ تیرے ہی سر آ کے پڑے۔ معلوم ہوا کہ اگر طاقت کے باوجود اگر بخش دے کوئی شخص تو اس سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہوتا۔ حضرت حابیل طاقتور تھے، 20 سال کی عمر تھی، خوبصورت نوجوان تھے۔ یہ پہلا قتل تھا دنیا کے اندر جو ہوا تھا، اس سے پہلے ایک دنیا میں کسی کو موت نہیں آئی تھی، کوئی مرا نہیں تھا، کسی کا قتل نہیں ہوا تھا، اور پہلے قتل کا سبب حسد اور جلن تھی۔ اب 1 سال تک قابیل حضرت حابیل کی لاش کو بوری میں بند کر کے اپنے کاندھے پہ رکھ کے گھومتا رہا، اس کا کروں کیا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی دنیا سے گیا ہی نہیں تھا۔ اس سے پہلے یہ جو ہم دفن کرتے ہیں نا، دفن کرنا ہمیں سکھایا کس نے؟ قرآن نے اس راز سے بھی پردہ اٹھایا ہے۔ یہ دفن کرنے کا طریقہ، ہندو تو جلا دیتے ہیں اور پھر اس کی جو راکھ ہوتی ہے سمندر میں بہا دیتے ہیں، دریا میں ڈال دیتے ہیں اس کو۔ دوسرے مذاہب کا دوسرا تعلق ہے، اہل مصر جو ہے وہ موی بنا دیا کرتے تھے، حنوط کر دیا کرتے تھے اپنی لاشوں کو، اور مسالہ لگا کے رکھ دیا کرتے تھے پہاڑوں کے اندر، غاروں کے اندر۔ لیکن مسلمانوں نے یہ طریقہ کہاں سے سیکھا؟ دنیا میں طریقہ آیا کیسے دفنانے کا مردوں کو؟ تو قرآن نے یہ بتایا ہے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہ انسانوں کو مردے دفنانے کا طریقہ کوے نے سکھایا ہے، کوے نے سکھایا ہے۔ قابیل نے دیکھا کہ 2 کوے آپس میں لڑ رہے تھے، ایک نے دوسرے کو چونچیں ماری اور وہ دوسرا مر گیا، پھر دوسرے نے اپنی چونچ سے زمین کو رودی اور اپنی چونچ سے گھسیٹتے ہوئے اس کوے کو لے کر گیا، اس گڑے میں ڈالا، اوپر سے اپنے پنجوں سے مٹی ڈال دی۔ قابیل کو بڑا افسوس ہوا، اس نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی کو مارا اور میں اس کوے کے جیسا بھی نہ ہو سکا، میرے پاس اتنی بھی عقل نہیں کہ اس پرندے کی جتنی عقل ہوتی، 1 سال تک اپنے بھائی کی لاش گھماتا رہا، میں اتنا بھی نہ ہو سکا کہ میں اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا ہی دیتا۔ پھر اس نے ایک گڑھا کیا، قبر کھودی اور حضرت قابیل کو دفنایا۔ علماء نے لکھا کہ بیٹے کی محبت یہ ہوتی ہے کہ اس قتل کے بعد، حضرت حابیل کے انتقال کے بعد پورے 100 سال تک حضرت آدم علیہ السلام مسکرائے نہیں تھے، پورے 100 سال تک مسکرائے اور آسمان کی طرف بھی نہیں دیکھا تھا، نیچے منہ کیے رہتے اور آپ روتے رہتے پورے 100 سال تک۔ اور پھر جس وقت قتل کیا قابیل نے حابیل کو، قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، اپنے بھائی کو نقصان پہنچانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ پورے 1 ہفتے تک 7 دن تک زمین پر زلزلہ رہا تھا اس قتل کے بعد، اور جتنے پرند چرند حیوانات، جتنے جانور ہیں انسانوں کے علاوہ، ان سب کے اندر ایک لرزہ اور ایک اضطراب طاری تھا اس قتل کے بعد۔ قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، اور پہلا قتل ہوا حسد کی وجہ سے تھا۔ اللہ تعالی ہمیں حسد سے محفوظ فرمائے۔ یہ بہت بری بیماری ہے، اور جتنا حسد بڑھ رہا ہے اتنا ہی دکھاوا بھی بڑھ رہا ہے، اور حسد بڑھنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہمارا سوشل میڈیا ہے۔ کوئی کامیابی ملتی ہے فوراً سے سب کو دکھاتے ہیں، سب کو بتاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے نظر بھی لگتی ہے، حسد بھی ہوتی ہے، اور پھر حسد پہ تو کسی کا انسان چاہے تو اختیار کرے، لیکن دل کی باتوں پر اختیار تو نہیں ہے نا۔ تو اسی لیے چاہیے کہ بعض علماء نے لکھا کہ نعمتوں کی حفاظت انہیں چھپا کے کیا کرو، نعمتوں کی حفاظت انہیں چھپا کے کیا کرو، اس سے نعمتیں محفوظ رہتی ہیں، نظر بھی لگ جاتی ہے۔ اور العین حق، حضور نے فرمایا نظر تو حق ہے، اور بعض روایات میں یہاں تک آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر ایسی چیز ہے کہ جو فرب اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ بہت بڑی مثال دی حضور نے، فرب اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے نظر، نظر اتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نظر سے اور بری چیزوں سے محفوظ فرمائے، جنات سے، حاسدین سے، جادو ٹونے سے محفوظ فرمائے۔ ان چیزوں سے بچنے کی ایک دعا حضرت انس بن مالک نے سکھائی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال حضور کی خدمت کی، کوئی معاوضہ نہیں لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے نا، معاوضہ کیسا؟
اور پھر جب حضور کا وصال ظاہری کا وقت قریب آیا تو حضرت انس نے عرض کی یا رسول اللہ 10 سال آپ کی خدمت کی. حضور نے فرمایا 10 سال خدمت کی ہے، کیا میں تجھے اس کے بدلے کوئی چیز نہ دے دوں؟ حضور کسی کا احسان تھوڑی رکھتے تھے. حضرت انس نے فرمایا حضور دیجئے. حضور کوئی انعام دیں اور کوئی منع کرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دعا سکھائی. وہ دعا ایسی دعا ہے اگر کوئی صبح پڑھ لے تو شام تک دشمنوں کے شر سے محفوظ رہتا ہے، اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک دشمنوں کے شر سے محفوظ رہتا ہے. دعائے انس اسے کہا جاتا ہے. آپ چاہیں تو کتابوں میں ملتی بھی ہے، اسے لے لیں، اسے پڑھیں. اور میں ابھی پڑھ دیتا ہوں، اصول برکت کے لیے ذکر آیا ہی ہے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کے صدقے سے جو حضور نے تعلیم فرمائی انہیں زندگی بھر ہمیں حاسدین کے حسد سے اللہ محفوظ فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام. حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارکت وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. دعائے انس پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ علی دینی و نفسی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما اعطانی اللہ، اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. واعز واجل واعظم مما اخاف واحذر، عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک. اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل شیطان مرید ومن شر کل جبار عنید. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه وقاسم رزقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.